کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے سوچنے کے انداز کو، اپنے فیصلوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی زبردست ٹیکنیک کی بات کرنے والے ہیں جو نہ صرف ہماری فیصلہ سازی کو بہتر بنائے گی بلکہ ٹیم ورک کو بھی بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ اچھا، کبھی ایسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں جو بس چلتی جا رہی ہے اور کہیں نہیں پہنچ رہی، جہاں ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے لیکن سن کوئی نہیں رہا، اور گھنٹوں بعد نتیجہ صفر۔ کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے نا؟ تو اس چکر سے نکلیں کیسے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ہماری عام سوچ میں آخر مسئلہ کیا ہے، پھر ایک بالکل نئی سمت دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم ملیں گے مشہور 6 ہیٹس سے، دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتی ہیں، اور آخر میں اس کا اصل اثر کیا ہوتا ہے اس پر بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، سوچ کا جال۔ آخر ہماری روایتی سوچ ہمیں ناکام کیوں کرتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، مسئلہ یہاں ہے، ہماری جو عام سوچ ہے نا، وہ اکثر بحث پر مبنی ہوتی ہے، ایک تصادم، جیسے ایک جنگ ہو جہاں ہر کوئی بس جیتنا چاہتا ہے۔ لیکن ایڈورڈ ڈی بونو نے ایک بالکل الگ راستہ دکھایا جسے وہ پیرالل تھنکنگ کہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک کمرے میں سب لوگ ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ایک ہی سمت میں دیکھ رہے ہیں، ایک ہی طرف سوچ رہے ہیں۔ یہ تعاون ہے، تصادم نہیں، اور اس کے نتائج وہ واقعی حیران کن ہیں۔ اور یہی ہے وہ نئی سمت، پیرالل تھنکنگ کی طاقت۔ ایسا نظام جہاں سب لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی طرف دیکھ رہے ہوں، بحث میں الجھنے کے بجائے سب مل کے ایک مقصد کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیرالل تھنکنگ اصل میں کام کیسے کرتی ہے؟ یہیں پر ڈی بونو کا شاندار فریم ورک سامنے آتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں 6 سوچ کی ہیٹس سے۔ یہ وہ ٹول ہے جو اس پوری تھیوری کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے وائٹ ہیٹ۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے یہ ایک جاسوس ہے۔ اس کا کام صرف حقائق اور ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ اس میں کوئی جذبات نہیں، کوئی رائے نہیں۔ جب سب وائٹ ہیٹ پہنتے ہیں تو سوال صرف یہ ہوتا ہے، ہمارے پاس آخر معلومات ہیں کیا، اور کون سی معلومات ابھی بھی غائب ہیں؟ یہ سوچ کے لیے ایک ٹھوس، غیر جانبدار بنیاد تیار کرتی ہے۔ اب آتی ہے ریڈ ہیٹ۔ یہ دل کی سنتی ہے، جذبات، احساسات، اندر کی آواز، سب اس میں شامل ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس کے لیے کوئی جواز دینے کی ضرورت نہیں۔ اکثر میٹنگز میں ہم اپنے احساسات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، لیکن ریڈ ہیٹ ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیتی ہے کہ یار، اس آئیڈیا کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یا میرا دل کہتا ہے یہ کام کر جائے گا۔ یہ انسانی تجربے کے ایک بہت اہم حصے کو تسلیم کرتی ہے۔ پھر ہے بلیک ہیٹ، شاید سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہیٹ۔ یہ احتیاط اور تنقیدی سوچ کی علامت ہے۔ یہ شیطان کا وکیل ہے جو پوچھتا ہے اس میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد آئیڈیا کو مسترد کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی کمزوریوں کو ڈھونڈ کر اسے اور مضبوط بنانا ہے۔ تو یہ بہت تعمیری ہے۔ بلیک ہیٹ کو متوازن کرنے کے لیے آتی ہے یلو ہیٹ۔ یہ سورج کی روشنی کی طرح ہے، امید، مثبت سوچ۔ لیکن یہ اندھا دھند مثبت سوچ نہیں ہے، اس میں منطق ہے۔ یلو ہیٹ پہن کر ہم کسی بھی آئیڈیا کے اصل فوائد اور قدر ڈھونڈتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں اس سے بہترین نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اور یہ کامیاب کیوں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے ہماری گرین ہیٹ۔ یہ ہے تخلیقی صلاحیتوں کی ہیٹ، توانائی، نئے آئیڈیاز، نئے راستے۔ اس ہیٹ کے نیچے تنقید کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں بس آؤٹ آف دا باکس سوچا جاتا ہے، برین سٹارم کیا جاتا ہے، اور تخیل کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں بلو ہیٹ۔ اس کو سمجھیں، یہ پورے عمل کا کنٹرول ٹاور ہے۔ آسمان کی طرح یہ سب پر نظر رکھتی ہے، کون سی ہیٹ کب استعمال کرنی ہے، ایجنڈا کیا ہوگا، اور بحث کا آخر میں خلاصہ کیا ہے۔ یہ سب بلو ہیٹ کا کام ہے، بالکل ایک آرکیسٹرا کے کنڈکٹر کی طرح جو سب کو منظم کرتا ہے۔ تو اب جب ہم ان سب ہیٹس کو جان گئے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسی لگتی ہیں، کیونکہ نظریہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل مزہ تو اس کو استعمال کرنے میں ہے نا؟ سوچیں، ایک ٹیم کے سامنے سوال ہے، کیا ہمیں ایک نئی ایپ لانچ کرنی چاہیے؟ اب دیکھیے یہ ہیٹس کیسے کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے بلو ہیٹ، مقصد طے کیا، عمل بنایا۔ پھر سب نے وائٹ ہیٹ پہنی اور مارکیٹ کا ڈیٹا اور صارفین کے اعداد و شمار اکٹھے کیے، صرف حقائق۔ اب آئی گرین ہیٹ کی باری، سب نے مل کر ایپ کے لیے ڈھیر سارے تخلیقی آئیڈیاز دیے۔ پھر یلو ہیٹ، ہر آئیڈیا کے فوائد پر بات کی،
اس کے بعد بلیک ہیٹ، ہر آئیڈیا کے خطرات اور منفی پہلوؤں کو پرکھا، اور آخر میں واپس بلو ہیٹ، ساری بحث کو سمیٹا اور اگلے اقدامات پر فیصلہ کیا۔ دیکھا، کوئی بحث نہیں، کوئی انا نہیں، صرف مرکوز منظم سوچ۔ تو چلیے اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، روایتی سوچ سے باہر نکلنا۔ حقیقی دنیا میں اس طریقے کا اثر کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور یہ عدد دیکھیے 4 گنا۔ جن ٹیموں نے 6 ہیٹس کو اپنایا ان کی میٹنگز 4 ٹائمز یعنی 4 گنا زیادہ نتیجہ خیز ہو گئیں۔ 4 گنا! یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک گیم چینجر ہے۔ تو یاد ہے وہ فرسٹریٹنگ میٹنگز جن کی بات ہم نے شروع میں کی تھی؟ یہ طریقہ ان کا جواب ہے۔ یہ تصادم کو تعاون میں بدل دیتا ہے، انا کو بحث سے باہر نکال دیتا ہے، اور سب کو مجبور کرتا ہے کہ وہ مسئلے کو ہر زاویے سے دیکھیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہتر، تیز اور کہیں زیادہ تخلیقی حل۔ جیسا کہ اس کے خالق ایڈورڈ ڈی بونو نے خود کہا تھا، تخلیقی صلاحیتوں کا مطلب ہے پرانے طریقوں کو توڑنا تاکہ چیزوں کو ایک نئے انداز سے دیکھا جا سکے، اور 6 ہیٹس یہی کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو اس بحث کے آخر میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، ہم اپنی سوچنے کی عادتوں میں کون سی ہیٹ سب سے کم پہنتے ہیں اور کون سی ہے جسے زیادہ پہننے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ تخلیقی گرین ہیٹ ہے یا احتیاط والی بلیک ہیٹ؟ اس پر سوچنا ہی بہتر سوچ کی طرف پہلا قدم